غالب کا ایک شعر ہے جس نے مجھے کافی عرصے پریشان رکھا۔ وہ کہتے ہیں بوئے گل نالائے دل دودِ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب تھیم کے اعتبار سے تو یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ایک ہماری جو غزل یونیورس ہے اس میں ایک انڈرلائنگ تھیم لور اور بیلوڈ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شعر میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب غالب نے 3 ایگزامپل یوز کیے جس سے وہ ایک حسن تعلیل یعنی بیوٹی آف کازیشن جو ہے اس سے وہ اچیو ہو رہی ہے۔ اور جو 3 ایگزامپلز ہیں وہ کیا ہے کہ بوئے گل یعنی فریگرنس آف دا روز یا فلاور، نالائے دل یعنی لیمنٹ آف دا ہارٹ جو ایک جو ہے وہ بیسکلی کے ساتھ نکلتی ہے، دودِ چراغ محفل یعنی جو فلیم ہے وہ بیسکلی کس طرح اس سے دودھ اس کا جو دھواں ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ شکست کھا کے کس طرح بیسکلی ڈسپرس ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوئے گل نالائے دل دودِ چراغ محفل۔ اب فونیٹکس کے اعتبار سے کیونکہ میں ایک پرفارمر ہوں تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس کو کہ اگر آپ دیکھیں غور کریں کہ بوئے گل نالائے دل دودِ چراغ محفل، تو اس کے اندر ایک جو ریزوننس ہے، ایک جو انٹرنل ایک اس کی جو میلڈی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے اور اس میں ایک ربط قائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خالی یہ 3 ایگزامپلس انہوں نے اسٹیبلش کی جو بڑی پرووکیٹیو ہیں، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، آپ کے تینوں سینسز جو ہیں دیکھنا، سننا، اسمیل کرنا، ان کو انگیج کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اور بلڈ آن کرتے ہیں کہ جو تیری بزم سے نکلا، یعنی جو میں خالی یہ 3 نہیں مثال رہی، ہم سب آ گئے کہ اس کے علاوہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، کہ جو اپنے بیلوڈ کی بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب یہاں پر ایک تو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت افیکٹ ہے کہ غالب جو ہے وہ بہت انکلوزیو شاعر ہیں، سب کو ساری جو پاسبلٹیز ہیں وہ ساری امکانات جو ہیں وہ ان کو بیسکلی لے کر انٹرٹین کرتے ہیں، لے کر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بھی بیسکلی کس طرح اس شعر کا حصہ بنا لیا ہے کہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے پریشان، یہ بڑا ایک باریک ایک تھاٹ ہے، اس کا جو یوز ہے وہ بہت ہی مخصوص ہے، لیکن ساتھ ساتھ ساری جو شعر کے اندر خوبصورتی ہے وہ اس ایڈجیکٹیو، ایک سادہ سے ایڈجیکٹیو جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں روز استعمال کرتے ہیں، وہ اس پوئٹک انوائرمنٹ کے اندر آ کے کیا تہلکہ مچا رہا ہے اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے کہ یہاں پریشان ہونا جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ کہ اگر آپ تینوں امیجز کو ریوزٹ کریں کہ وہ جو فلیم ہے وہ بیسکلی کس طرح اس کا جو دھواں اٹھا شکست کھا کے ڈسپیئر ہوا، کس اسٹیٹ میں چلا گیا ہمیں نہیں پتہ۔ نالائے دل کس طرح جو ہے وہ بیسکلی ایک لیمنٹ آف دا ہارٹ، ایک آپ کا جو ہے وہ ایک درد، ایک تکلیف جو ہے وہ بیسکلی ایک نغمہ میں جو ہے وہ ایک اس کی صورت ابھرتی ہے اور وہ کس طرح ایک فیڈ ہو جاتی ہے، اور بوئے گل بھی کس طرح بیسکلی ڈسپرس ہو جاتی ہے۔ لیکن جو یہاں پریشان ہے وہ یہاں پہ خالی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہنا کہ جو بھی تیری بزم سے نکلا وہ اینگوش نکلا، وہ کس طرح کی، وہ ایک سٹیٹ میں نہیں نکلا، وہ بہت ساری سٹیٹس میں نکلا، کہ ایک تو وہ اینگوش تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بیولڈرڈ سٹیٹ میں بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ ایک کنفیوزڈ سٹیٹ میں بھی ہے، وہ بیسکلی ایک سینس آف ایک اور سینس آف آرڈر لوز کر چکا ہے، وہ ایک ڈس آرڈر میں، ایک ڈس ارے میں چلا گیا ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک سو ان اے وے ان اے نٹ شیل کہ وہ ایک برباد ہو گیا ہے۔ سو خالی صرف ایک پریشان ہے جو بیسکلی اتنی ساری جو ایفیکٹس اس کے اندر پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کا جو ہے نا لوڈ جو ہے اس کا جو لوڈ ہے وہ بیئر کر رہا ہے۔ سو اگر ہم دوبارہ دیکھیں اس شعر کو، یہ بہت مشکل شعر ہے، اس پہ ظاہر سی بات ہے میں نے تو ایک انیشیل تھاٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، تو جو لوگ اس کو پڑھیں گے، اس پر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اس کے اندر اور بھی باریک باتیں جو ہیں وہ اس میں سے ڈھونڈ کر نکالیں گے۔ لیکن میں دوبارہ اگر اس کو میں شیئر کروں اس شعر کو کہ بوئے گل نالائے دل دودِ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ تو میں ابھی بھی غور کر رہا ہوں پریشان پہ، آپ بھی جو ہیں وہ اس پر غور کریں، اور یہ ہے غالب سب کو پریشان ہی رکھتے ہیں۔